بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ایک دوست ہیں جو ایک سوال کے جواب کے لیے مسلسل درخواست کر رہے ہیں۔ میری یہی ہے کہ میں اس فیلڈ کا بارے میں نابلد ہوں، لیکن بہرحال ان کی خواہش ہے تو جو کچھ بھی میں نے لرن کیا ہے علماء کرام سے اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے، تو وہ میں آپ کو لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ فیملی کے اندر جب ہم بار بار دین کی حکم کی تاکید کرتے ہیں تو فیملی کے جو ممبر ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، روڈ ہو جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ بار بار تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی جو بات آپ اپنی فیملی کو عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو میری تو رائے یہ ہے، اس ناچیز کی رائے تو یہ ہے، پہلے آپ اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں۔ ہاں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز پر خود عمل کرتے ہیں یا صرف کوشش کر رہے ہیں۔ محض صرف زبانی حکم کا کسی فیملی ممبر پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے فیملی کے لیے رول ماڈل بننا ہے، تو اس کا اثر، دین کا جو اثر ہے، اس عمل کا اثر فیملی والے لیں گے بھی اور آپ کی بات سنیں گے بھی۔ جو بات بھی کہنی ہے اس کو بہت سلیقے کے ساتھ کہنی چاہیے۔ جب آپ کسی کو چڑھا دیں گے تو خواہ وہ میاں ہو یا بیوی ہو یا بچے ہوں یا فیملی کے کوئی اور ممبر ہو، تو ان کے دل میں جو بات آپ کہنے چاہ رہے ہیں وہ نہیں پہنچے گی۔ دیکھیں، ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ہمیں گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو دین کی بات بتانے کی تاکید کی ہے، تو وہاں ان کو بتانے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ واز کے ذریعے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ اس کی باقی آیتوں کا تعلق اس آیت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ باقی آیتیں بہت پسند ہیں، تو میں لگے ہاتھ ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق ہے، اور ان لوگوں پر رنج نہ کیجیے، ان کی مکرو تنگ دل نہ ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ یہاں پر حقوق العباد کی نہیں، یہاں پر حقوق اللہ کی بات نہیں ہو رہی، حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے لیے ہمیں یہاں نصیحت فرماتے ہیں۔ میں دوبارہ اپنی آج کی ٹاپک پہ جاتا ہوں، بس میں نے یہ آیتیں مجھے بہت پسند دیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 125 آیت میں کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت عمدہ واز کے ذریعے بلائیے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کون ان کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پہ ہیں۔ تو آپ اپنے رب کے راستے کی طرف جب بھی بلانا ہو تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی، دانش مندی، دلیل کے ساتھ بلاؤ، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا مزاج دیکھ کر بات کرنے کا موقع دے کے صحیح وقت پر۔ یہ پہلی ہدایت یہی کی گئی ہے کہ آپ نے جب بھی نیکی کی بات بتانی ہو تو حکمت کے ساتھ بتائیں۔ آپ جانتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں، اگر کسی کو نصیحت کرنے کا موقع آ گیا تو بہت خوبصورت اسلوب میں نصیحت کرو تاکہ دوسرا آدمی چڑ محسوس نہ کرے، اس کے اندر تعصب حائل نہ ہو، وہ آپ کے مقابلے میں ضد، عناد، نفرت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور اس آیت کے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اگر اختلاف ہو جائے تو آپ کو بحث کرنی پڑ جائے تو بہت شریفانہ طریقے سے بحث کیجیے، اعلیٰ ظرف کے لوگوں کی طرح بحث کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں واضح یہ احکامات بیان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی، آپ بھی انسانوں کے معاملات میں ہدایت کا یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔
اس سلسلے میں اسوہ حسنہ کے بہت سے اسلوب ملتے ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اعلیٰ درجے کے طریقوں سے پیش آتے تھے۔ ایک اور بات، گھر میں نصیحت کرنے میں بہت سی انڈائریکٹ طریقے بھی اختیار کرنے چاہیے۔ انسان کو جب آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو ایک باغ میں رکھ کر جو سبق دیا وہ کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ شیطان دو جگہ سے حملے کرتا ہے، ایک عنایت، ایگو، خود پسندی، اور دوسرا جنس۔ دونوں چیزوں کو واضح بیان کر دیا ہے۔ انسان کے سامنے فرشتوں کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور فرشتے انسان سے بہتر مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر بہتر مخلوق ہونے کے باوجود فرشتے انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی قسم کا ایگو کا، عنایت کا انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ ابلیس نے خود پسندی کی، ابلیس نے ایگو کا مظاہرہ کیا، جبکہ وہ فرشتے کے مقابلے میں بہتر نہیں تھا۔ اس کے باوجود تو گویا انسان کو سبق دیا گیا کہ خرابی کہاں پر ہے، یہ عنایت پہ ہے، ایگو پہ ہے، ضد پہ ہے، خود پسندی پہ ہے، ہر دھرمی ہے۔ تو انسان کے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو دین بتانا ہے تو ایسے بالواسطہ طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ بات بھی پہنچ جائے اور اصل میں کسی قسم کا معاملہ خراب نہ ہو۔ اصل میں تو ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے، دوسرے شخص کو اپنے خلاف نہیں کرنا، چھوٹی سی بات کرنی ہوگی، ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں جہاں جہاں موقع آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سخت تبصرے بھی کی ہیں، لیکن کسی کا نام نہیں لیا، کسی کو براہ راست مخاطب نہیں کیا، بلکہ بہت ہی عمدہ اسلوب میں، بہت ہی پیارے اسلوب میں بات کی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کی خرابی یا کمزوری کی طرف متوجہ کرانی ہوتی تھی، آپ یہ اسلوب یہ بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ ایسا اسلوب اختیار کرتے تھے، براہ راست کسی شخص کا مخاطب نہیں کرتے تھے۔ تو کسی کو براہ راست بار بار نصیحت کریں تو اس کے نتیجے میں سوائے اس کے اندر ضدی پیدا ہوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد دوسرے شخص کو نصیحت پہنچانی ہے، نہ کہ آپس کے تعلقات خراب کرنے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، ماں باپ کے درمیان بچوں کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہی سیکھا ہے علماء کرام کی محفلوں سے، دانشمندوں سے اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کی کلاسوں سے کہ باہری ریلیشن شپ کے اوپر بہترین رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کے بھی ماں باپ کے ساتھ تعلقات، باقی بہن بھائی دوسرے لوگوں کے تعلقات کے اوپر زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے انسان کے اندر زندہ رکھنے کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ فیملی کے درمیان اور نصیحت کا عمل بہت سمجھداری سے کرنا چاہیے۔ یا اللہ ان سب چیزوں پر پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں کو علم اور عمل کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گھروں میں الغزالی، شاہ ولی اللہ، ابن تیمیہ، مولانا مودودی جیسے علماء کرام پیدا کرائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔